اول چینل کے ناظرین، امیر تیمور کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ تیموری فوج دہلی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پہلے 2 قلعے فتح کرنے کے بعد اب جومبا کا قلعہ سامنے کھڑا ہے۔ جومبا کا قلعہ جو ہے وہ کسی ٹیلے پر نہیں ہے تعمیر ہوا بلکہ میدانی علاقہ ہے جس میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے ارد گرد جو ہے گہری خندق کھودی گئی ہے، عمودی دیواریں ہیں اور ان دیواروں کو پار کرنا بھی ایک مشکل کام ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس قلعے کی حفاظت کے لیے کوئی مرد نہیں ہے، صرف عورتیں ہیں۔ اور تیمور یہ جان کر اور دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اس قلعے کے محافظ جو ہیں وہ کسی قسم کے خود نہیں پہنے ہوئے، کسی قسم کا جنگی لباس نہیں پہنا ہوا، نہ ان کے پاس جو ہے وہ آگ پھینکنے والی گاڑیاں ہیں، نہ ان کے پاس ترکش ہیں، نہ تیر ہیں، نہ کمان ہے، نہ تلواریں ہیں، نیزے بھالے برچھے کچھ بھی نہیں ہے، صرف عورتیں ہیں۔ اور وہ جو ہیں وہ دیواروں کے اوپر نمودار ہوتی ہیں اور شام کو جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ تیمور وہاں پر لنگر انداز وہاں پر جو ہے وہ اپنے لشکر گاہ قائم کرتے ہیں، اور انہیں ابھی یہ خبر نہیں ملی کہ لونے قلعے میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے سعد وقاص کے اوپر کیا گزری ہے۔ وہ ان کو دہلی جب قریب پہنچیں گے تو پھر ان کو خبر ملے گی۔ بہرحال تیمور جو ہیں وہ اس قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ پورا پروگرام بنتا ہے کہ کس طرح اس قلعے کو، تیمور کو یہ شک ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مرد یہاں پر نہ ہوں مقابلہ کرنے کے لیے، اور صرف اس قلعے کی حفاظت کے لیے عورتیں جو ہیں اس پر مامور ہوں۔ یہ قلعے کے بارے میں جو ہے وہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس قلعے کے نیچے جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے بل ہیں، سوراخ ہیں، بڑے بڑے 100 فٹ چوڑے سوراخ ہیں۔ ان کے اندر جو ہے وہ ازدے ہیں، خصوصاً پھنیر سانپ جو ہیں بڑی بہتات کے اندر موجود ہیں۔ اور قلعے کے اندر جو مکانات ہیں وہ بھی قلعے کی دیواروں کو چھوڑ کر اندر بنائے گئے ہیں۔ 8 مقامات کے اوپر مکانات بنائے گئے ہیں۔ ہر مکان تک پہنچنے کے لیے قلعے کی دیوار سے ایک سبزہ زار میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور سبزہ زار میں بھی جو ہے وہ ازدے ہیں، اور خصوصاً پھنیر سانپ جو ہے اس کی پھرتیلا پن مشہور ہے کہ آپ تلوار سونتنے سے پہلے وہ آپ کو ڈس سکتا ہے، اور وہ بڑے بڑے جسیم سانپ ہیں۔ تو وہ وہاں پر ان بلوں میں رہتے ہیں سانپ، اور اس کے بارے میں قلعے کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس کو آج تک کوئی فتح نہیں کر سکا، کیونکہ جو ہی وہ قلعے کے اندر قدم رکھتے ہیں فوجی یا کودتے ہیں دیواروں سے، اسی وقت سانپ انہیں نگل لیتے ہیں، ڈس لیتے ہیں۔ اور پھنیر کا ڈسا ہوا انسان جو ہے وہ کہتے ہیں پانی بھی نہیں مانگتا، اتنا جلدی جو ہے وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ یہ ساری معلومات جو ہیں یہ امیر تیمور کو بھی حاصل ہوتی ہیں، لیکن انہیں یہ تو علم ہے کہ یہاں پر سانپ موجود ہیں، لیکن یہ انہیں قطعاً علم نہیں ہے کہ یہاں صرف سانپ ہی ہیں، اور کسی دشمن سے باقاعدہ جو ہے وہ دو بدو جنگ نہیں ہوگی۔ بہرحال سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں اور فیصلہ ہوتا ہے کہ دیواروں کے اوپر چڑھا جائے، اور تیمور جو ہے وہ نماز ظہر کے بعد حکم دیتے ہیں کہ یلغار کی جائے، اور وہ یلغار کرتے ہیں۔ قلعے کے اندر جب وہ کودتے ہیں تو وہاں سے عورتیں غائب ہو چکی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے جو گھر ہیں ان کے وہاں پر پہنچ جاتی ہیں، اور وہاں امیر تیمور جو ہیں ان کو آگے وہی فوج ایک سانپوں کی اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ جو پھنیر سانپ ہیں ان کو کیسے بھگایا جائے، دن کا وقت ہے، مشعلیں روشن کرنے سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ جو سانپ ہیں وہ دن کی روشنی میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے سورج کے سامنے، اس لیے وہ بلوں کے اندر رہتے ہیں، لیکن جو ہی اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رات کے وقت بہت پھرتیلے ہو جاتے ہیں، بہت زہریلے ہو جاتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تیمور ایک نئی جو ہے وہ ٹیکنیک نکالتے ہیں، وہ چرمی تھیلوں کے اندر بارود بھرواتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ سبزہ زاروں میں جو ہے وہ فیتوں کو آگ لگاتے ہیں۔ وہ جدھر جو ہے وہ دھماکہ ہوتا ہے وہاں سے سانپ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں سے فوجیں جو ہیں وہ گزرنا شروع ہو جاتی ہیں۔
मुहाफ़िज़ ख़वातीन को ये कतन इल्म नहीं था कि इस तरह की भी कुछ जंगी हिकमत अमली कभी इस किले के ख़िलाफ़ हो सकती है। बहरहाल बहुत ही कशमकश के बाद बहुत से सिपाही जो हैं वो फिर भी डसे जाते हैं और उनकी मरहम पट्टी भी होती है। बहुत से जांबर नहीं हो सकते, शहीद हो जाते हैं, लेकिन बिलाखिर जो है अमीर तैमूर जो हैं वो शाम के अंधेरा पड़ने से पहले ही किले के ऊपर काबू पा लेते हैं और वो तर्जमान के जरिए ख़वातीन से बातचीत करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको पैगाम भेजा था कि अगर आप किले को सरेंडर कर दें तो फिर जो है वो हम आपको अमान दे देंगे और सिपाहियों में तकसीम नहीं करेंगे, लेकिन आप ने आगे से मज़ाहमत की है और मेरे बहुत से जो हैं वो सिपाही मारे गए हैं। ये मुज़ाकरात हो रहे होते हैं और उनसे पूछा जाता है कि ये जो आपने डंडे उठा रखे हैं जिनके ऊपर सुर्ख रंग के कपड़े लपेटे हुए हैं, अगर आप तलवारें उठा लेती या नेज़े भाले उठाओ, वो कहती हैं ये जो डंडे हैं ये किसी को मारने के लिए नहीं है। दरअसल इनके ऊपर जो सुर्ख कपड़ा है वो इशारा होता है उन सांपों के लिए। जब हम जो है वो नारे लगाती हैं और ये डंडा लहराती हैं तो वो सांप जो हैं वो इस इशारे को समझते हैं और वो जो मुखालिफ हमला आवर होता है उसके ऊपर वो चढ़ दौड़ते हैं। तो फिर अमीर तैमूर पूछते हैं कि आप इस जुम्बा 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 आप ये जो बुलाती हैं, तो वो बताया जाता है अमीर तैमूर को कि इसका मकसद ही सांप 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 होता है, फनियत सांप के इसी निस्बत से जो है वो इस किले का नाम भी जुम्बा पड़ गया है। तो तैमूर को बताया जाता है कि हम दरअसल ऊंची जात की हिंदू औरतें हैं, हम सारी जिंदगी शादी नहीं करती और हम देवदासियां हैं, हम यहाँ आ जाती हैं और यही सारी जिंदगी हम गुजारती हैं। ये हम ब्राह्मण जात की हैं और ये हमारा अकीदा है। तो तैमूर जो है वो हैरान होते हैं कि दुनिया में ऐसा भी कोई अकीदा है। वो पूछते हैं कि क्या आप उन ईसाई औरतों की तरह, नंदों की तरह हैं? तो वो कहती हैं नहीं, हम उनकी तरह नहीं हैं, हमारा अपना जो है वो अकीदा है और पूरे हिंदुस्तान से हम जो है जो भी देवदासी बनना चाहे वो यहाँ उसको मन्नत मानते हैं हिंदू, वो अपनी किसी न किसी बच्ची को या औरत को यहाँ लाकर छोड़ देते हैं और हम यहीं पर जो है वो जिंदगी गुजारती हैं। तैमूर जो हैं वो किला जुमा पर फतह पाने के बाद अब जो है वो अपने मुहाफ़िज़ों को वहाँ ठहराते हैं। औरतें जो हैं वो हस्बे दस्तूर फ़ौज में तकसीम कर दी जाती हैं, लेकिन तैमूर जो हैं वो एक हुक्म देते हैं कि इन औरतों के ऊपर किसी किस्म की सख्ती न की जाए, किसी किस्म की इनके साथ ज़्यादती ना की जाए। हमारा इनसे मुकाबला नहीं था और ना इन्होंने उस तरह हमें अगर पहले इल्म होता तो शायद हम इस किले से दरगुजर करके गुजर जाते, लेकिन चूंकि दिल्ली फतह करने के बाद वापस भी आना है इसलिए इस किले का रहना जो है वो भी खतरनाक हो सकता है। लिहाजा किले की दीवारों को मिसमार करा दिया जाता है और वहाँ से जो है बहुत सारी औरतों को वहीं ठहरा दिया जाता है और उनकी हिफाजत के लिए जो है वो एक लश्कर का एक हिस्सा जो है सिपाहियों का एक दस्ता जो है वो छोड़ दिया जाता है। अमीर तैमूर अब जो है वो 2 दिन की मुसाफत पर हैं, दिल्ली से 2 दिन उनके रह गए हैं। वो वहां से लश्कर को कूच का हुक्म देते हैं, लेकिन उन्हें एक हैरत और होती है, लश्कर उनका हरकत करता है और घोड़े आगे जो है वो और प्यादा सिपाही जो हैं वो सफ़े बनाते हैं और दिल्ली की तरफ कूच शुरू होता है। तो वहाँ उन्हें इत्तला मिलती है कि हिंदू बहुत सारे जो हैं वो आपसे मिलने आए हैं। तो तैमूर जो है उनके नुमाइंदों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप क्यों मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं हम अमीर, हम पता चला है कि आप दिल्ली पर यलगाल करने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमें भी अपनी फौज में शामिल कर लें, हम आपके साथ मिलकर जो है वो दिल्ली को फतह करेंगे। वो पूछते हैं ये कैसे हो सकता है कि आप अपने हम मजहबों के खिलाफ मेरी फौज में शामिल हो जाएंगे और आप वफादार रहेंगे। वो बताते हैं हम शूदर हैं, हम सबसे जो है वो निचला तबका है हिंदुओं का, हमारा काम जो है वो सफाइयाँ करना है,
ان کی غلاظت جو ہے وہ دھونا ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، ہم اگر کسی کو چھو لیں بدنی طور پر تو وہ غسل کر، ہندو جو ہیں وہ اسی طرح نہاتے ہیں، اپنے آپ کو پویتر کرتے ہیں۔ ہماری نسل در نسل ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوتا آ رہا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ مسلمان ہو جانے سے جو ہے وہ ہم وہی حقوق حاصل کر سکتے ہیں جو باقی مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو تیمور جو ہیں وہ اپنے علماء کو بلاتے ہیں، وہاں جو ہے وہ ایک محفل ہوتی ہے، ایک مباحثہ ہوتا ہے، اور بالآخر جو ہے وہ امیر تیمور جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مسلمان ہو جائیں۔ وہاں امیر تیمور کے لشکر میں جب دہلی کی طرف یہ لغار جاری ہے تو ہندوؤں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو ہے وہ امیر تیمور کے جو علماء ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر امیر تیمور جو ہیں ان کے خواتین اور بچوں کو ان علاقوں میں بھجوا دیتے ہیں جو مسلمان علاقے ہیں تاکہ ان کو کچھ کہا نہ جائے۔ تیمور جوں دہلی کی طرف بڑھتے جائیں گے بہت سے ہندو جو ہیں وہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر اتنی بڑی تعداد میں اسلام قبول کر لانے کا واقعہ یہ پھر صرف اور صرف تیموری لشکر کے وہاں پہنچنے کے سبب ممکن ہوا۔ دیکھتے رہیے، امیر تیمور آگے بڑھ رہے ہیں، ساتھ رہیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اپنے بچوں کو دکھائیے، اپنے عزیز و اقارب کو دکھائیے، اپنی تاریخ سے واقف رہیے۔ یہ تاریخ ہمارا تعارف ہے، ہماری طاقت ہے، اس کو گھنانے کی کوشش کی گئی، اس کے اوپر جھوٹے آفتابوں نے بہت سارے الزامات لگانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان الزامات کو بھی دھوئیں گے اور تاریخ کی حقیقت سے بھی آپ کو آشنا کرتے رہیں گے۔